السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی و جسمانی طبیب پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم آپ سے مخاطب ہے۔ آج روحانی امراض کے علاج کے متعلق کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی میری اس ویڈیو کو پروگرام کو دیکھیں گے، میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے، کچھ بھی آپ کو اچھا لگے، تو آپ 3 سے 4 یا 5 مرتبہ آپ شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے جسم میں جو بھی بیماری ہوگی، ہمارے اس ویڈیو میں آپ کو اس کا علاج ضرور مل جائے گا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بے شمار ایسے روحانی مریض ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، جن کے گھروں میں جادو ہے، جنات ہیں، دورے پڑتے ہیں، سایہ ہے، پیسے گم ہو جاتے ہیں، کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، گھر میں خون کے چھٹے ہوتے ہیں، جسم بے جان ہو جاتا ہے، یعنی دوائی کھاتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے دن وہی دوائی بے اثر ہو جاتی ہے، ہر وقت کندھے جکڑے ہوئے، کمر جکڑی ہوئی، اور خواتین شادی شدہ اپنے شوہر کے گھر میں بے سکونی، اور کہیں مہمان چلے جائیں تو ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، والدین کے گھر آتی ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرد حضرات باہر بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑا ان کا اخلاق ہوتا ہے، گھر آتے ہی اتنے یعنی غلیظ گفتگو کرتے ہیں، اتنے متشدد ہو جاتے ہیں، بے رحم بے ترس ہوتے ہیں۔ اس طرح مردوں کو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی روحانی امراض ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے میاں بیوی آپس میں بڑے ہی اچھے ہیں، اور مرد جو ہے کسی دوست سے ملتا ہے تو مرد اس کو کہتا ہے بھائی سنائیں بھابھی کا کیا حال ہے، آپ کے کیا حال ہے؟ الحمدللہ جی میری بیگم بہت اچھی ہے، اللہ کی نعمت ہے، کبھی ہماری لڑائی نہیں، کبھی جھگڑا نہیں، اور ہم تو بڑے خوش ہیں۔ جب وہ اتنی بات کرتا ہے تو وہ سن کر یہ نہیں کہتا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اتفاق سلوک میں برکت ڈالے، وہ کہتے ہیں آپ کا میاں بیوی کا کوئی تنازع نہیں، آپ بڑے خوش ہیں، میری بیگم تو روزانہ میرے ساتھ لڑتی ہے، میں تو پریشان رہتا ہوں روزانہ۔ اب وہ ماشاءاللہ نہیں پڑھتے، نظر لگ جاتی ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اب اسی طرح کوئی عورت ہے کہیں اپنی یعنی رشتہ دار کزنوں میں، بہنوں میں، سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں سنائیں آپ کا شوہر کیسا ہے، شادی ہوئی کو 5-7 سال آگے کیسا ماحول گزر رہا ہے؟ کہتی اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، گھر میں کوئی پریشانی نہیں، کھانے پینے، علاج اور ہر قسم کا لباس کا انتظام، مجھے کہنے نہیں پڑتا، ہر چیز میرے سوچ سے پہلے وہ میرے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ اور میرے سب سے بڑی بات ہے کہ میرے شوہر کی بہنیں بہت اچھی ہیں، وہ مجھے اپنی بہنیں سمجھتی ہیں، اور میرے شوہر کی والدہ ہے وہ تو یقین کریں میری حقیقی ماں سے بھی زیادہ میرا خیال رکھتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کی سہیلی یہ نہیں کہتی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، اللہ آپ کو ہزاروں خوشیاں اور خوشیاں نصیب کرے، اور آپ کا شوہر اور آپ اسی طرح اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ وہ کہتے ہیں آپ کے گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی، آپ کو ساس نے کبھی تانے نہیں مارے، آپ کی نندوں نے کبھی آپ کو برا بلا نہیں کہا، آپ کو بیمار ہوتی ہے تو آپ کو کبھی نہیں کہنا پڑتا کہ آپ کو یعنی علاج چاہیے، آپ کے سردی کا سیزن، گرمی کا سیزن، آپ کو لباس کی آپ نے کبھی نہیں مانگا ہے۔ میرا شوہر تو جناب 10 مرتبہ کہتے ہیں تو وہ پلاسٹک کی لیلن کی جوتی ہوتی ہے ٹوٹی، وہ نہیں لے کر دیتا، اور 3 دن ہم کہتے رہتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے وہ میڈیکل سٹور سے کوئی دوائی لے کر دیتا ہے۔ اور ساس میری تو میں ہر وقت ناک کے چنے چباتی ہے، اور نندے میری تو ہر وقت میرے شوہر کو میرے خلاف ابھارتی رہتی ہیں، میں اتنی دکھی ہوں اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یقین کریں جب وہ ایسی بات کرتی ہے نا، نتیجہ کیا ہوتا ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، آپ گھر آتی ہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی مسائل شروع، آپ حیران ہو جاتی ہیں اتنے سالوں سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہاں سے ہمارا مسئلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا شوہر پہلے آتا تھا، آتی السلام علیکم کہتا تھا، ہمیں دیکھ کر مسکراتا تھا، کبھی اب آتے ہیں سلام بھی نہیں لیتے، اور جناب فوراً ہیں آپ ابھی صفائی کر رہی، صبح کیوں نہیں کی، کوئی نہ کوئی غلطی نکال دیتے ہیں، اس پر جناب وہ لال پیلا ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کی سہیلی ہے اس سے آپ نے جو تذکرہ کیا ہے، آپ نے اپنے شوہر کی خوبیاں، اپنی ساس کی خوبیاں، اپنی نندوں کی خوبیاں بنائی ہیں، اس کو ہضم نہیں، اور اس نے ماشاءاللہ نہیں پڑھی، اس کی نظر لگ گئی۔ تو میرے بھائیوں 95% خواتین و حضرات گھروں میں نظر بد ہوتی ہے اور اس کا علاج نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں ہمارے بچے چھوٹے گلاب کے پھول اور کلیاں ہوتی ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، بیٹوں کو گلاب کہہ لیں اور بیٹیوں کو کلی کہہ لیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے آپ کی یا بیٹی، گھر میں کوئی مہمان آیا، آپ نے مہمان آنے سے پہلے گھر کی صفائی کر دی، اور بیٹے اور بیٹی کو اچھے کپڑے پہنا کر، نہلا کر،
اور تیل لگا کر اور آنکھوں میں سرما ڈال کر اس کو یعنی اچھے شوز اچھے لباس میں آپ نے مہمانوں کے مہمان نوازی کے لیے تیار کر دیا، تاکہ ہمارے گھر ہماری جناب فلاں خواتین فلاں جناب رشتہ دار آئے ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ ان کے بچے صاف ستھرے نہیں۔ جب وہ آ کر آپ کا گھر صاف ستھرا دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ ننھے سے بچے، یہ کلیاں اور پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں، وہ دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں کہتے، ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ یقین کریں بعض ایسی بیٹیاں خواتین ہیں، بعض ایسے مرد ہیں، جب کسی بچے کو دیکھتے ہیں اونچی آواز سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، یہ مہمان ہوتے ہیں جو گھر کے لیے باعث رحمت ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں ایسے مرد آ کر دیکھتے ہیں بچے، جناب کہتے ہیں دیکھیں آپ کے بچے تو نہ شرارتیں کر رہے ہیں نہ جناب کوئی نقصان کر رہے ہیں، ہمارے بچے تو بس الماری سے کپڑے نکال دیتے ہیں جناب، فریج سے سارا سامان باہر پھینک دیتے ہیں، کچن میں برتن بکھیر دیتے ہیں، ہمارے گھر تو ہمارے بچے جناب صاف رہنے ہی نہیں دیتے، اور آپ کے بچے ماشاءاللہ کتنے اچھے، ماشاءاللہ نہیں پڑھتے، کتنے آپ کے بچے اچھے ہیں، ہمارے بچوں نے تو جناب ہمیں تنگ کیا ہوا ہے۔ اب وہ جاتے ہیں آپ کے گھر سے جاتے ہیں تو آپ کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کی مہمان نوازی پر بھی خرچ کیا، وقت بھی دیا، اور اس کے بعد پھر آپ ہسپتال کے چکر، کبھی بیٹے کو کبھی بیٹی کو، کبھی جانا ان کو بخار ہو گیا ہے، کبھی ان کو جناب نزلہ زکام ہو گیا ہے، کبھی ان کو کوئی موشن لگ گئے، یہ سارا مسئلہ کیا ہوا، نظر بد ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر نہ آئیں، آپ کے عزیز آپ کے گھر نہ آئیں، یا آپ کسی کے گھر نہ جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح و شام آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے جو صبح کے اذکار ہیں یا دم وغیرہ وہ ضرور کر دیا کریں۔ آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ سورہ فاتحہ ہو گئی اور چاروں کل ہو گئے، یہ پڑھ کے اپنے بچوں کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں کو دم کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آنے والا آئے گا وہ نظر بد نہیں لگے گی۔ اسی طرح آپ کے گھر جب کوئی بھی آئے وہ گھر سے چلے جائیں، آپ فوراً اپنے بچوں کو دم کر دیں۔ اگر کسی کے نظر لگی ہے اسی وقت آپ ایک گلاس پانی لیں، اس پر آپ دم کریں، ڈائریکٹ بچوں کو دم کریں، کچھ ان کے اوپر چھڑک دیں، کچھ ان کو پلا دیں، اور کچھ جو آپ سارے گھر والے پانی پیتے ہیں کھانا کھانے کے ساتھ اس پر شامل کر دیں، سب پئیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جب سے قرآن کی تعلیم سے ہم دور ہو گئے، ہمیں شکایات شروع ہو گئی ہیں، روحانی بیماریاں شروع ہو گئی۔ اب میں ایسی امراض کی طرف آتا ہوں کہ گھر میں کوئی بیٹی ہوتی ہے، کوئی بیٹا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جنات ہو گئے، جادو ہو گیا۔ سبحان اللہ، دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی میٹرک میں اس میں فرسٹ ڈویژن لی ہے، اور ماشاءاللہ پورا سال میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی، بیماری کی حالت میں بھی یہ چھٹی نہیں کرتی، میٹرک بڑے اچھے۔ اب کیا ہوا ہے، اب کسی نے جادو کر دیا کہ ہمارے بچے پاس نہیں ہوتے اور اس نے فرسٹ ڈویژن لی ہے۔ اور اسی طرح بس اوقات رشتہ دار کسی بیٹی کا رشتہ لینے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی ہماری بچی تعلیم یافتہ ہے، آپ کے بچے پڑھے ہوئے ہیں، معذرت ہم بچی کے لیے ذرا پڑھے لکھے رشتے آپ اپنے حساب سے تلاش کریں، ہم اپنے حساب سے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بچی پڑھی ہوئی ہے، ہمارے بچے ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے، پھر جو پڑھے لکھے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جادو کی شکایات۔ اسی طرح کاروبار کسی کا بہت اچھا چل رہا ہے، کھاتے پیتے ہیں، جادو وغیرہ کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ معاف فرمائے، طرح طرح کے لوگ جادوگروں کے پاس جا کر پیسے ضائع کرتے ہیں، اور کسی کا چلتا ہوا کاروبار، چلتا ہوا گھر، صحت مند بیٹے اور بیٹیاں جنات کے ذریعے، جادو کے ذریعے سارے معاملات۔ یہ جادو وغیرہ جو ہے نا، یہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کسی نے آپ کو جادو کیا ہے تو اس کا علاج آپ جادو سے کریں، نہیں۔ کسی نے آپ کو کوئی کالا جادو کیا ہے، سفلا جادو کیا ہے، کوئی بھی جادو کی قسمیں ہیں، کسی قسم کا آپ کو جادو کیا، اس کا علاج قرآن مجید میں ہے، نوری علم ہے بس۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث اور جو دعائیں بتائی ہیں، اذکار بتائیں، انہی میں علاج ہے۔ یقین کریں بس اوقات میں ایسے گھروں میں جاتا ہوں، جنات اتنے سخت ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو مار دیں گے، آپ کے بچوں کو مار دیں گے۔ تو میں اس وقت یہی کہتا ہوں، دیکھیں موت اور زندگی اللہ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مار دیں ہمیں، ہمارے بچوں کو مار دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ موت زندگی کا مالک اللہ ذوالجلال ہے، لیکن میں آپ کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ جناب روتے ہیں، چلاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور وہ گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں دوبارہ ہم اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارا اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، ہمارا قرآن پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور ایسے عمل بھی ہیں
جب جاتے ہیں تو آگے سے جب جنات یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ مریض 2 4 5 10 ہزار دے گا اور یہ جنات ہمیں مار دیں گے، ہمیں کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم سے بڑا ڈاڈا کام ہے، یہ پارا جناب 250 بار ایسی جا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بات یہ ہے، اگر آپ کو قرآن مجید کی کوئی ایک صورت آتی، قرآن سارا شفا ہے میرے بھائیوں، سنو قرآن مجید یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ سے لے کر سورہ ناس کی سین تک آخر تک یہ سارا قرآن شفا ہے، بغیر کسی سوچے سمجھے۔ آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہو، جسمانی مسئلہ، فوراً قرآن کی کوئی آیت پڑھیں، انشاءاللہ تعالی یہ جادو فوراً اثر اس کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن کیونکہ جن گھروں میں جنات اور جادو ہوتے ہیں ان کا اعتماد کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دم کر کے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ جب ہمارا یقین نہیں ہوگا تو فائدہ کیوں؟ اسی طرح ایسے مالج جن کو قرآن پر یقین ہے، یقین کریں، ایسے ایسے بڑے عالم ہیں ان کے پاس قرآن و حدیث کا بڑا علم ہے، بڑے مسند ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑے مدرس ہیں، وہ دم کرتے ہیں، مریض کو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا اپنا اعتماد کم ہوتا ہے۔ علم ان کے پاس بہت زیادہ اعتماد نہیں، اور بسا اوقات ایسے مالج ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن کی چند صورتیں ان کے وظیفے کیے ہوتے ہیں، وظائف کرنے کے بعد ان کو بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میں قرآن کی یہ صورت جس کو پڑھ دوں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، صورت ہے، میں نے پڑھنی ہے، شفا اس مالک نے دینی ہے جس کی یہ صورت ہے۔ یقین کریں میرے استاد تھے روحانی جنہوں نے مجھے جنات اور جادو کے علاج کا طریقہ سکھایا، وہ اتنے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پڑھ تھے۔ واسا میں جو ہے نا پاکستان میں فیصل آباد میں وہ ملازمت کرتے تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ کے ولی تھے۔ تو جب میں ان کے پاس یہ روحانیت سیکھنے جاتا تھا وہ مجھے پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کوئی بیٹی ہے یا کوئی بیٹا ہے، آپ اس کو اللہ کے قرآن سے آپ دم کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو ایک مرتبہ دم کریں، مریض کو پوچھیں آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ وہ فرماتے تھے اگر مریض کہے نا آپ کے دم کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ کہتے تھے آپ اپنے سینے کی طرف آپ اپنی نگاہ کو دوڑائیں، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ یا اللہ میری نظر میں، میری نیت میں کوئی فطور ہے، میرا کوئی گناہ ہے، مجھے معاف کر دے، تیرا قرآن شفا ہے، اس کو شفا دے دے۔ وہ کہتے استغفار کر کے پھر دوبارہ دم کریں، دم کرنے کے بعد مریض کو پوچھیں کچھ فائدہ ہوا ہے، اگر وہ کہے نہیں ہوا، دوبارہ پھر اسی طرح آپ اپنی طرف متوجہ ہوں کہ یا اللہ میں انسان ہوں، گناہ گار ہوں۔ بیٹی ہوتی ہے نا، بس اوقات بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو بندہ دیکھتا ہے، شیطان انسان کے اندر اثرات پیدا کرتا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ فلاں ہے۔ تو پہلی بات تو خواتین کو آپ پردہ کروا کر دم کریں تاکہ آپ کی نیت میں فطور نہ آئے۔ میرے بھائیوں یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، میں آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ پھر جناب اپنی طرف متوجہ ہوں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، میری نگاہ سے، میرے ہاتھوں سے، میرے کانوں سے، میرے جسم سے، اللہ میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دے، تیرا قرآن شفا ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ وہ فرماتے تھے آپ تیسری دفعہ دم کریں گے نا تو وہ مریض کہے گا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، اور اللہ کا احسان ہے الحمدللہ۔ میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی میں کسی گھر میں جاتا ہوں تو الحمدللہ خواتین کو ہم پردے کے اندر دم کرتے ہیں۔ خواتین کا پردہ اتارنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ ان کو دم کریں، اور اسی طرح خواتین حضرات کو دم کریں۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض پر اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ایسے مرد حضرات، ایسے خواتین ہوتی ہیں کہ جب ان پر اتنے جنات جادو کا اثر ہوتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو وہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں فیصل آباد میں ایک مریض جو ہے چیک کرنے گیا، تو وہ لڑکی تھی 15-16 سال کی تھی، ویسے بھی ماشاءاللہ لڑکیاں بیٹیاں آپ کو پتہ ہے کلی ہوتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹی جیسی بھی ہو اس کی نزاکت، اس کی باتیں ہر بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ بیٹی کتنی اچھی ہے اور سلیقہ شعر ہے۔ ماشاءاللہ بیٹی خوبصورت تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ اس کو جنات ہیں، اس کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کا علاج کروں گا۔ تو اس کا والد جو ہے نا تھوڑا سا شکی مزاج تھا، قاری صاحب آپ کس طرح علاج کریں گے، کیسے کریں گے، فلاں کریں گے، کیونکہ بیٹی کا مسئلہ ہے نا، اور اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ جب والدہ فوت ہوئی اس کو قبرستان میں دفنایا، دوسرے دن یہ وہاں دعا کرنے گئی تو وہاں قبرستان سے اس کو جنات لگ گئے، حالانکہ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا،
لیکن جنات کو وہ پسند آئی اور اس پر عاشق ہو گئے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا کہ انشاءاللہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں تو ادھر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوں، دوسری چارپائی پر آپ کی بیٹی بیٹھی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کی والدہ فوت ہوگی، اس کی خالہ ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے اوپر چادر دیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، جب میں نے قرآن پڑھا نا تو یقین کریں بس تھوڑا سا وقت گزرا اس کو جنات آ گئے۔ جنات اتنے ہیوی قسم تھے، انہوں نے نا یہ جو ایسے اس نے چادر کی تھی نا، اس کو انہوں نے پکڑ کر دبا دیا اور اس کے گلے سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا میں نے اس بیٹی کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کی خالہ کو میں نے کہا کہ آپ کی اس کے گلے میں جو گرہ ڈالی نا اس کو ذرا کھولیں، یہ دبا نہ دیں اس کو۔ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، پھر میں نے اس کا علاج کیا تو اس کے والد صاحب نے یہ میرا علاج بہت پسند کیا، کہنے لگا ہم تو ایک دربار پر لے کر جا رہے تھے تو یہ جو بیٹی اس کا خالو کہتا ہے قاری صاحب، ہمارے قاری صاحب ہیں، ہم ان کو چیک کرواتے ہیں، آپ دربار پر لے کر جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے دربار کے اندر جو ہے اس کو 2 دن آپ چھوڑ کر چلے جائیں، آپ ان پر اعتماد کر کے 2 دن کے لیے واپس آ جائیں گے تو وہ پتہ نہیں کتنے افراد رات کو اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کی عزت لوٹیں گے، لڑکی ویسے ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیا کریں، انہوں نے کہا بھائی اگر دربار پر جانا آپ کی مرضی ہے، اگر علاج کروانا ہے تو ہمارے قاری صاحب ہیں وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو علاج چاہیے، ہم نے دربار میں کیوں جانا ہے۔ الحمدللہ میں نے ان کا علاج کیا، آج وہ لڑکی ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، صاحب اولاد ہے اور بالکل تندرست ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ بنگالیوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس نہ جائیں، بالکل نہ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جیسا جادو ہے، جیسی قسم ہے ویسا ہی مال تلاش کریں۔ جادو جس نے بھی کیا ہے ہم نے اس کا علاج قرآن سے کرنا ہے۔ اور اگلی بات اور آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، پروگرام لمبا ہو گیا ہے۔ کئی تعویذ گلے میں لٹاتے ہیں، کئی جناب دھاگا، کئی کڑے، کئی انگوٹھیاں، یہ سب کچھ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھنا، یہ کوئی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے جان چھڑائیں۔ الحمدللہ میں نے کبھی کسی کو تعویذ نہیں دیا، اگر کوئی پہنا ہوا وہ بھی میں اترا دیتا ہوں۔ کبھی کسی کو دھاگا نہیں دیا، کبھی کسی کو کڑا نہیں دیا۔ اور سامعین کرام، قرآن مجید ہے، اس کا ہی دم کرتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں۔ الحمدللہ ہر قسم کا جادو جتنا بھی ذلیل سے ذلیل ہو، وہ کافور ہو کر وہ اس مریض کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں کہ قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب جیسی دنیا میں قیامت تک کوئی کتاب نہیں، ساری کتابوں کی سردار یہ قرآن مجید ہے۔ آپ کو قرآن مجید پر اور اللہ ذوالجلال کی کلام ہونے پر شک نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ پاکستان اور بیرون ممالک میں جو بھی خواتین حضرات جن کے گھروں میں جادو، جنات، دورے پڑنا یا کوئی بھی شکایت ہے یا اولاد کی مسئلے ہیں، خصوصاً ایسی خواتین جو کہ بے اولاد ہیں یا اولاد نورینہ کا مسئلہ ہے، ایسے مرد حضرات ہیں جن کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا مردوں کے جراثیم کم ہوتے ہیں، مردوں کی مردانہ بیماریاں ہوتی ہیں، خواتین میں جو ہے ایگز نہیں بنتے، حیض کے مسائل ہوتے ہیں، خواتین کو اٹھراہ ہے، حمل نہیں ہوتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے، بے شمار ایسے امراض الحمدللہ ان کا جسمانی علاج ہم طب نبوی اور طب اسلامی سے کرتے ہیں، روحانی علاج قرآن مجید سے اور اذکار سے کرتے ہیں۔ تو پاکستان اور بیرون ممالک جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں عرب ممالک ہیں، یورپ ہیں، تو تمام سے آن لائن الحمدللہ میری خدمات موجود ہیں۔ میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اپنا نام، اپنی عمر، اپنے ملک کا نام اور اپنی بیماری بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم جہاں کہیں بھی ہیں آپ کا روحانی جسمانی علاج اللہ کی رحمت سے کر دیں گے۔ باقی میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو میرا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو 3-4 مرتبہ ضرور شروع سے آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ میرے اس پروگرام میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور اگر آپ ہم سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو کم سے کم ہمارے اس پروگرام کو صبح سے شام تک 5 مرتبہ آپ دیکھیں اور پھر ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کرے گا، جو بھی آپ کی بیماری ہے روحانی اور جسمانی اللہ کی رحمت سے کافور ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارے اس پروگرام کو آپ کی جتنے جاننے والے ہیں، خصوصاً جن گھروں میں بے اولادی ہے یا روحانی جسمانی بیماری ہیں، یا ایسا مریض ہے جو کہ لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے اس کو جواب دے دیا ہے، اس تک ہمارا پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کا وہی علاج کر دیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ ذوالجلال جتنے بیٹے اور بیٹیاں بے اولاد ہیں سب کو اولاد نورینہ اور بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جن کے گھروں میں روحانی جنات جادو سائے اللہ سب کو شفا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔